گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ ہو آج گھر کے ماں باپ اپنی بچیوں کو نہ انہوں نے دین بتایا، نہ ایمان بتایا، ایمان پر کیا ملنے والا ہے وہ بتایا، ایمان کا کوئی تذکرہ گھروں میں نہیں۔ اب یہ بچیاں جو ہے کالج کو چلی گئی، وہاں مخلوط ماحول ان کو مل گیا، متاثر ہو گئی۔ اگر ماں باپ بچپن سے اگر ماں باپ اپنی اولاد کے دل کی گہرائیوں میں ایمان، توحید اور پیغمبروں کا ذکر، آخرت، قیامت، یہ سارے جو اسلامی عقائد ہیں، چھوٹی عمر سے ہی اگر گھر کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی اور گھر کے اندر دینی ماحول قائم کیا جاتا تو ایسی ہماری بچیاں جو شروع سے گھریلو دینی تربیت انہوں نے حاصل کی ہو اور ان کے ماں باپ نے ان کو دین و ایمان بچپن سے سمجھایا ہو، یہ بچیاں کسی بھی ماحول میں جائیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اگر یہ آج ہو رہا ہے اور ہو بھی کیسا رہا ہے، سینکڑوں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 لاکھ نہیں ہوں گی، 10 لاکھ واقعتاً مبالغہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صورتحال کوئی زیادہ پریشان کن نہیں ہے۔ بھئی ایک مسلمان بچی بھی مرتد ہوتی ہے تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے 100 ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مسلمان بچی بھی اگر دین سے مرتد ہو کر جو ہے وہ غیر مسلموں کے حوالے ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اس ملک کے اندر اتنے سارے مدرسے، اتنی ساری تنظیمیں، اتنے سارے کام، اتنا سب کچھ ہو اور ہماری بیٹیاں جو ہے غیروں کے حوالے ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی مسلم نوجوان کے اندر غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز ہوگی، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی۔ آج جو ملک میں ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، یہ ایسی سنگین صورتحال ہے کہ اگر غیرت و حمیت ہمارے اندر ہو تو ایک رات بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہو جائے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 1 لاکھ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک مسلمان بچی مرتد ہو جائے، دونوں برابر۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی بچیاں اور مسلم جو ہے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، اور یہ جو ہے نا ماحول سے متاثر ہو کر یہ مرتد اگر ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا یہ المیہ ہے یہ، اور اس کے لیے ہم کو یعنی بالکل بے فکر ہو کر نہیں رہنا ہے، اس کے لیے ٹھوس جو ہے نا اقدامات کرنا ہے۔ ان ٹھوس اقدامات میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ گھریلو دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ اب گھریلو دینی تربیت تب ہوگی جب ماں باپ خود دیندار ہوں گے۔
ماں باپ خود بے دین ہے اور ماں باپ کی وجہ سے گھر میں ٹی وی جو ہے چلتی ہے اور موبائل پر ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے عام ہوتی ہیں، اور ماں کو کبھی جو ہے نا یعنی بیٹوں کو نصیحت کرنے کا موقع تو کیا ملتا، ماں بیٹے کو موبائل دے کر جو ہے بالکل مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب وہ شرارت نہیں کرے گا۔ یہ جو ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہماری بچیاں اگر متاثر نہ ہو تو تعجب کی بات ہے، متاثر اگر ہو رہی تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ گھریلو تربیت انتہائی ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بچپن سے اپنی اولاد کو دین سے واقف کرانے کا اہتمام۔ دین معلوم ہوگا، ایمان معلوم ہوگا، عقیدے معلوم ہوں گے اور جنت اور جہنم یہ سارے مراحل معلوم ہوں گے صحیح معنی میں، تو تب جو ہے کیا ہوگا، تب ہماری اولاد ہماری نسل کے اندر کچھ بھی ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیے بڑی بڑی عمر کے لوگ، ان کو جو ہے کلمہ پڑھنا آتا ہے یا انہوں نے نماز کے صورتیں انہیں یاد ہیں تو وہ بچپن میں سیکھی ہوئی چیزیں ہی ہیں۔ تو جو بات بچپن میں دل میں بٹھائی جاتی ہے، اسلام میں اولاد کی تربیت اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کے کلمات، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر لائق ہوتی ہے، بھائی کون جو ہے نا اذان میں کلمہ کان میں اذان کہیں گے، تو علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، اتنا اہتمام۔ لیکن یہ سوچتے نہیں کہ بھئی یہ اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے، بچے کے کان میں پہلا بول جو پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، یہ بول کیوں جو ہے پہلے جو ہے بچے کے کان میں ڈالا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پہلا سبق توحید کا سبق، پہلا سبق ایمان کا سبق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو کتاب لائی ہے، باب نہیں کتاب، سب سے پہلی کتاب کتاب الایمان اور سب سے آخری کتاب کتاب التوحید، آغاز بھی ایمان سے اور اختتام کس پر ہے، توحید پر ہے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ایمان بنیادی چیز ہے، مسلم مومن کی زندگی میں توحید و ایمان کی جو ہے اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دین سے واقف کرانے کی کوشش کریں، مکاتب کی تعلیم کو اپنے لیے ضروری قرار دیں، کوئی بچہ جو ہے مکتب کی تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، اپنی بچیوں کو عصری تعلیم ہم ضرور دلائیں، لیکن 10ویں تک، زیادہ سے زیادہ 12ویں تک تعلیم دلوا کر ان بچیوں کو لڑکیوں کے دینی مدارس میں داخلہ دلوائیں۔ یہ لڑکیوں کے دینی مدارس جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اگر یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ نہ بھی بنے، اتنی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ مرتد نہیں ہوں گی، یہ ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 770257055۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔